تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے 10,500 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اس دھرتی پر، اور تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے 6,30,00,000 مربع میل کے علاقے میں زمین کو اور 14,06,00,000 مربع میل کے علاقے میں سمندر کو پیدا کیا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم اور آپ کو دنیا کے سب سے بہترین مذہب میں پیدا کیا، اور درود و سلام نازل ہو اس ذات اقدس پر جس نے ہم انسانوں کو انسانیت کا راستہ بتایا، اور جن کے صدقے میں ہمیں یہ دنیا، پوری کائنات اور مرنے کے بعد جنت کی توفیق اور جنت میں جانے اور ایک اللہ کی عبادت کا، جن کے ذریعے سے ہمیں موقع ملا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آج دنیا میں ظلم کا دورہ ہے، ہر طرف ظلم اور زیادتی ہے۔ کہیں کوئی الگ الگ طرح سے اپنی عیش اور اپنی طاقت، کہیں پر دھرم کے نام پر ظلم کیا جاتا ہے تو کہیں پر کرسی کے نام پر ظلم کیا جاتا ہے، کہیں پر برادری کے نام پر لوگوں کو مارا جاتا ہے تو کہیں پر ذات، چھوا چھوت اور انٹچیبلٹی، الگ الگ طرح سے اس زمین کے اوپر ظلم زیادتی کا بازار گرم کیا جا رہا۔ محترم سامعین کرام، ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھ دیجیے، اس کے باوجود بھی آج اللہ کا فضل ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم اللہ کا نام شان سے لیتے ہیں، اور ہمیں قوی امید ہے کہ قیامت کی صبح تک، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، مہا پرلے آنے تک، قیامت کے برپا ہونے تک ہم اپنے اللہ کا نام لیتے رہیں گے، اور زمین پر اللہ تبارک و تعالی اپنے قرآن اور شریعت کے نظام کو چلاتا رہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر طرح سے باطل طاقتیں اللہ کے اس پسندیدہ دین کو اور اس کی شریعت کو، جو محمد کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو ملا ہے، یہ شریعت محمد کی نہیں ہے بلکہ یہ شریعت آپ کے لیے، اس دنیا کے انسانوں کو مانوتا کی زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا۔ سارے لوگ جانتے ہیں کہ یہ شریعت وہ شریعت ہے، یہ قرآن وہ قرآن ہے، یہ مذہب وہ مذہب ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر غالب ہو کر رہے گا،
کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون وکفی باللہ شہیدا۔ قرآن کریم میں اس طرح کے الفاظ ہیں۔ کفار نے، مشرکین نے، یہودیوں نے جب قرآن کی اس آیت کو پڑھا تو ان کو بے چینی ہونے لگی کہ یہ قرآن ہے جس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے، کبھی بھی اس قرآن کا کوئی بھی فرمان آج تک جھوٹا نہیں ہوا، تو پھر یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ محمد جو دین اور جو شریعت لے کر آئے ہیں وہ تمام دنیا پر غالب آئے گا اور پوری دنیا کے اندر یہ مذہب پھیلے گا۔ اس لیے ان کو چنتا ہو گئی، فکر ہو گئی، اور وہ کوشش کرنے لگے کہ کسی طریقے سے اس مذہب کو ختم کرو، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ مذہب ختم نہیں ہو سکتا، بہت کوششیں کی گئی اور بہت محنت کی گئی۔ جب ان کو محسوس ہوا کہ یہ مذہب ختم نہیں ہوگا، یہ شریعت ختم نہیں ہوگی، تو پھر انہوں نے سازش کے تحت، ایک منصوبے کے تحت انہوں نے اس مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش اور سازشیں رچنی شروع کر دی۔ کہیں پر الگ الگ طرح کا کہ یہ شریعت، یہ مسلمانوں کا گرنتھ قرآن، اس میں یہ بات غلط ہے، قرآن میں یہ حکم غلط ہے، اسلام میں یہ چیز کہی گئی جو کہ انسانیت کے خلاف ہے۔ کہیں کہیں کہا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اور ایسے تھے، آپ کے پاس بیویاں تھیں بہت ساری، اور نعوذ باللہ من ذالک آپ کا مقصد کچھ اور تھا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ محمد کے ایک ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں محمد کا قرآن تھا، تب جا کر دنیا کے اندر اسلام کا پرچار اور پرسار کیا گیا۔ اس طرح کے اعتراضات اور اس طرح کے سوالات انہوں نے الزامات، ایلیگیشنز لگانے شروع کیے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا جانتی، پڑھا لکھا طبقہ جانتا، وہ جو الزام اور وہ جو ایلیگیشنز لگا رہا ہے وہ ان کا اپنا من گھڑت ہے، ورنہ شریعت میں، قرآن میں، محمد کی ذات میں اور مذہب اسلام میں کسی طرح کا کوئی فالٹ نہیں، کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں، کسی طرح کا اس کے اندر کوئی شک اور شبہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اپنے مذہب کو، اپنے شریعت کو، اس طرح کے الزامات آتے ہیں تو بہت زیادہ دکھ اور درد ہوتا ہے۔ ابھی 2 روز پہلے ایک پروگرام تھا جھارکھنڈ کی سرزمین پر، تو وہاں کے ایک مولانا صاحب نے کہا کہ مولانا یہاں کے کچھ لوگوں کا، علاقائی لوگ بولتے ہیں ہمیشہ سے کہ محمد الرسول اللہ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، تب جا کر یہ اسلام کا پرچار کیا گیا، ورنہ اسلام 23 سال میں 1,24,000 صحابہ کرام کو کیسے انہوں نے پیدا کر لیا۔ اتنی محنت کرتے ہیں، کسی بھی مذہب کی اتنی تبلیغ نہیں ہوتی، لیکن محمد نے صرف 23 سال میں 1,24,000 صحابہ کو انہوں نے پیدا کیا، یعنی ایسے لوگوں کو جن کا دھرم کچھ اور تھا، اور انہوں نے کتنا ڈرایا، کتنا مجبور کیا کہ لوگ محمد کا کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں لوگ بولتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ جو بولتا ہے ان سے پوچھا ہے آپ نے کہ تم نے کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لٹریچر آتا ہے،
ہمارے پاس کتابچے بن کر آتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ محمد he was born in AD 571 22 April in Makkah city, the tribe of Quraysh in Makkah city. مکہ شہر میں قبیلہ قریش کے اندر محمد کا جنم ہوا 22 اپریل 571 عیسوی کو۔ ان کے پاس there is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He heard them and he believed it. انہوں نے اس پر وشواس کیا۔ محمد نے سب سے پہلی سندیش محمد کو ایک پہاڑ پر دیا جاتا ہے۔ There is a first revolution came to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and he believed it. اور انہوں نے اس کا وشواس کیا، اور he heard them by spoken and angels from the heaven. اور انہوں نے ایک اینجل سے، ایک فرشتے سے وہاں پر بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب یہ پیغام ان کو دیا گیا تب سے انہوں نے یہ پریورتن لانا شروع کیا، تب سے انہوں نے ظلم زیادتی شروع کر دی، تب سے انہوں نے تلوار اٹھا کر مکہ کے گلیوں میں لوگوں کو ڈرایا اور کہا کہ تم یہ کلمہ نہیں پڑھو گے تو تمہاری گردن اتار دوں گا، تم قرآن کو نہیں مانو گے، تم نماز نہیں پڑھو گے، اور تم لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں کرو گے تو تم پر ظلم و زیادتی کی جائے۔ ڈرا کر اور دھمکا کر محمد نے تبلیغ شروع کر دی، تو مکہ میں جو کمزور طبقے کے لوگ تھے وہ ڈر کر اپنی جان کی پناہ کے لیے انہوں نے اسلام کا دامن تھاما اور انہوں نے کلمے کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا۔ ہم نے کہا کہ یہ چیز ان کے ذہن میں کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا کہ ان کو لٹریچر دیا جاتا ہے، ایک کتاب، ایک مضمون دیا جاتا ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہوتی۔ ہم نے کہا کہ ایک دو مضمون ہمیں بھی دکھاؤ کہ آخر اس مضمون میں لکھا کیا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ جب پڑھیں گے ان مضامین کو، جب آپ پڑھیں گے ان لٹریچر کو، تو آپ کو یقین ہوگا کہ ان مضامین کا، ان لٹریچر کا قرآن سے، شریعت سے، سیرت سے دور تک کا حوالہ نہیں۔ انہوں نے کیا لکھا تھا؟ سب سے پہلے کہ محمد کے بڑے نے محمد کو کہا کہ تم خون بہاؤ، تم گردن اتار دو، تم سر قلم کرو لوگوں کو، ان کو تم ڈراؤ، ہم تمہیں منہ مانگی انعام دیں گے، قیمت دیں گے اس کی۔ ہم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ نے کسی کے کہنے پر یا کسی کے ڈر سے یا کسی لالچ میں آپ نے یہ کام نہیں کیا، بلکہ محمد الرسول اللہ نے لوگوں کو جو پیغام دیا ہے، محمد الرسول اللہ نے جو لوگوں کے بیچ میں اپنی بات رکھی، وہ اپنی طرف سے نہیں تھی۔ آپ کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی، آپ ایک پاک پوتر زندگی گزار رہے تھے۔ جب محمد الرسول اللہ 40 سال گزار کر پار کر چکے، ایک پہاڑ پر تھے کہ ایک اینجل، ایک فرشتہ حضرت جبرائیل کی شکل میں آتا اور آ کر کہتا ہے کہ یو ول بی میسنجر آف اسلام، آپ اللہ کے نبی اور رسول بنائے جاتے ہیں، آپ کے اوپر اللہ وحی نازل کرتا۔ پڑھیے اللہ کے طرف سے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پوری ترتیب ہے، پورا ایک واقعہ ہے وہاں پر، بڑا لمبا چوڑا سا، لیکن میں مختصراً اشارہ آپ کو کرتا چلوں کہ سب سے پہلے جب وحی آئی، پڑھنے کی تعلیم کی اور وہی شروع ہوئی، جب اللہ کے طرف سے لوگوں کے بیچ میں کلمے کی تبلیغ کا ذکر شروع ہوا، تب محمد نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اے لوگو، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور تم سب کے بیچ میں ہمیں تبلیغ کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے آرڈر کی گئی۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ محمد نے کسی لالچ میں آ کر، محمد نے کسی کے کہنے پر اسلام کا پرچار پرسار کیا،
لٹریچر بنانے والوں، اگر دیانتداری تمہارے دل و دماغ کے اندر ہے تو آؤ عبداللہ سالم کے سامنے، میں ایک طالب علم ہوں، میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا تمہارے گرنتھوں سے۔ تم نے یہ سوچا، تم نے یہ کہا کہ نہیں محمد کو کوئی کہتا ہے ان کو پیکج دیا جاتا ہے تب جا کر محمد یہ اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ ان لٹریچر کو پھاڑ کر جلا دو، بھسم کر دو، اس لیے کہ محمد نے اپنی طرف سے کسی کو کچھ نہیں کہا ہے۔ محمد نے نہیں کہا کہ انا النبی، میں نبی ہوں، انا النبی لا کذب، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں نبی نہیں ہوں، بلکہ جب کہنا شروع کیا 40 سال تک تو آپ نے کچھ نہیں بولا، ایون سنگل ورڈ، ایک سنگل ورڈ بھی آپ نے کسی کے سامنے نہیں رکھا۔ لیکن جب حضرت جبرائیل نے آ کر پیغام دیا، میسج دیا، آپ کو نبوت دی گئی، وہی شروع ہوئی، تب جا کر آپ نے انسانوں کے سامنے میں اپنی بات رکھی۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو اٹھاؤ، وید رگ وید میں لکھا ہے اہمے ورسو یمدم بدامی جشتم دوا برتمانو شبی یم کامی تتمگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمدھا، کہ منشیہ دیو گن، منشیہ دیو گن، منشیہ انسان، دیو گن عقل والا، انٹیلیجنٹ پرسن، دیو گن گنی آدمی، یعنی گن ہے ان کے اندر، کیپیسٹی والا آدمی ہے، کوئی ایسا ویسا ہلکا پھلکا آدمی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر لالچ نہیں، ان کے اندر محبت نہیں، ان کے اندر بھید بھاؤ نہیں، ان کے اندر ہندو مسلم کرسچن جین سب برابر تھے، ایز اے انسانیت کے ناطے سب کو ایک نظر سے وہ دیکھتے تھے۔ تو دیو گن، اے لوگوں، منشیہ دیو گن جس کا منن کرتے ہیں، جس کی تبلیغ کرتے ہیں، یعنی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی بات کرتے ہیں، وہ پیغام محمد اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاکٹ میں بات لا کر دے دیا لوگوں کو، نہیں، بلکہ وہ چیز، وہ سندیش اوپر سے He heard them by angels, spoken by angels, by an angels, spoken by them, by an angels, and he heard it. And from the heaven, جنت سے وہ آواز وہی آئی آسمان سے۔